باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ فاطمہ در مصادر اہل سنت کی 7ویں قسط کو لے کے بارگاہ ملکوتی امیر المومنین سے مومنین کرام کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزشتہ ابحاث میں ہم نے یہ ثابت کیا تھا کہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ ہیں، یعنی اہل جنت کی تمام خواتین کی سردار ہیں، لہٰذا ہر وہ مقام جو جناب مریم کے لیے ثابت ہے وہ جناب فاطمہ کے لیے بدرجہ اتم ثابت ہے، وگرنہ زنان اہل جنت کی سرداری کا کوئی معنی نہیں بنتا ہے۔ تو آج بھی انہی مقامات میں سے ایک ایسے قرآنی مقام کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں جسے قرآن نے جناب مریم کے لیے ان الفاظ میں ثابت کیا ہے کہ وَأُمُّهُ صدیقہ، یعنی جناب عیسیٰ کی والدہ ماجدہ صدیقہ تھیں، مقام صدیقیت کے اوپر فائز تھیں۔ تو اس آیت کے ذیل میں 4 قسم کے سوالات اٹھتے ہیں جن کے جوابات ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کریں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن میں صدیقین سے کیا مراد ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے انبیاء و اولیاء کے لیے جو مقامات بیان کیے ہیں، مقام صدیق ان مقامات میں سے کس مقام کے اوپر فائز ہے؟ یعنی مقام صدیقیت اولیاء اور انبیاء کے لیے جو معنوی مقامات ہیں، ان مقامات کی فہرست اور ان کی لسٹ میں کس درجے کے اوپر یہ مقام ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ مقام صدیقیت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے؟ اور چوتھا جواب یہ ہے کہ کیا اس امت میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ بھی کوئی اس مقام صدیقیت کے اوپر فائز ہے یا فائز نہیں ہے؟ جہاں تک پہلے سوال کے جواب کا تعلق ہے تو شیعہ سنی مفسرین نے صدیق کی ایک ہی جیسی تفسیر کی ہے، یعنی جو صدیق کی تفسیر برادران اہل سنت کے نزدیک ہے وہی صدیق کی تفسیر ہمارے ہاں بھی ہے۔ ہم دونوں مذاہب کے مفسرین میں سے ایک عالم کا قول اپنے مومنین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ علامہ آلوسی نے اپنی کتاب روح المعانی کی 6 جلد کے صفحہ نمبر 132 پہ صدیق کی یہ تعریف کی ہے کہ صدیق وہ ہے جو تصدیق کے اعلیٰ ترین مرتبے کے اوپر پہنچا ہو، اور پھر لکھتے ہیں کہ ان الصدیق بمعنی المتقدم فی التصدیق والمبالغ فی الصدق والاخلاص والاقوال والافعال، کہ صدیق وہ ہے کہ جو اپنے اقوال، اپنے افعال، اپنے اخلاص اور سچائی میں حد سے بڑھ کے سچا ہو، یعنی اپنے قول میں بھی سچا ہو، اپنے فعل میں بھی سچا ہو، اپنے اخلاص میں بھی سچا ہو، اور حد سے بڑھ کے ان چیزوں میں وہ ہو۔ یہ علامہ آلوسی نے صدیق کی تعریف کی ہے۔ اسی طریقے سے اگر مذہب امامیہ شیعہ کے نزدیک صدیق کی تعریف کو دیکھیں تو اسی طرح علامہ محمد حسین طباطبائی نے المیزان فی تفسیر القرآن کی جلد نمبر 4 کے صفحہ نمبر 407 پہ یہ تعریف صدیق کی ذکر کی ہے کہ وَمِنَ الصِّدْقِ مَا هُوَ فِي الْقَوْلِ وَمِنَ الصِّدْقِ مَا هُوَ فِي الْفِعْلِ، یعنی کبھی انسان اپنے قول میں سچا ہوتا ہے اور کبھی انسان اپنے فعل میں بھی سچا ہوتا ہے، یعنی صدق قول میں بھی ہوتا ہے اور فعل میں بھی ہوتا ہے۔ فَالصِّدِّيقُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ أَصْلًا، صدیق وہ ہے کہ جو اصلاً کبھی بھی جھوٹ نہ بولتا ہو، یعنی کبھی بھی اپنی زندگی میں اپنے قول میں، اپنے فعل میں کسی مرحلے میں وہ جھوٹ کے قریب تک بھی نہ جاتا ہو۔ اور پھر علامہ محمد حسین طباطبائی لکھتے ہیں کہ هو الذی لا يفعل الا ما یراہ حقا
من غیر اتباع الہوا، کہ صدیق وہ ہوتا ہے جو اپنے خواہشات کی اتباع نہ کرتے ہوئے صرف وہی کام کرتا ہے کہ جسے وہ حق سمجھتا ہے اور انجام دیتا ہے۔ یہ جہاں تک مفسرین نے تفسیر کی ہے صدیقین کی، مذہب امامیہ کے بھی ہم نے ایک قول کو ذکر کیا ہے، اور مذہب اہل سنت کے بھی ایک مشہور مفسر علامہ آلوسی کے قول کو ذکر کیا ہے، جس سے صدیق کا معنی واضح ہو جاتا ہے۔ جہاں تک دوسرے سوال کے جواب کا تعلق ہے کہ یہ مقام صدیق مقامات اولیاء میں سے کس درجے کے اوپر فائز ہے، تو اس حقیقت کو بھی سورہ نساء میں خداوند عالم کی ذات نے آیت نمبر 69 میں بڑے واضح انداز میں یہ بیان کیا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ ترجمہ یہ ہے کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے وہ انبیاء، صدیقین، گواہوں اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ شہداء کا یہاں معنی یہ ہے کہ جو اعمال کے اوپر شاہد ہوں گے، گواہ ہوں گے، وہ صالحین کے ساتھ ہوگا، جن پہ اللہ نے اپنا خصوصی انعام کیا ہے، اور یہ لوگ کیا ہی اچھے رفیق ہوں گے۔ اس آیت میں اگر غور کیا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 اہم ترین مقامات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ایک مقام مقام نبوت ہے، ایک مقام مقام صدیقیت ہے، ایک مقام مقام شہداء ہے، اور ایک مقام مقام صالحین ہے۔ جن میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے، یعنی ان 4 مقامات کو اگر ایک فہرست میں لے کے آئیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اس آیت میں مقام صدیقیت کو مقام نبوت کے بعد قرار دیا ہے، یعنی مقام نبوت کے بعد اولیاء خدا کے لیے جو مقام ہے وہ مقام نبوت ہے، مقام صدیقیت ہے۔ اور اسی معنی کی طرف علامہ آلوسی نے اپنی کتاب روح المعانی کی 6 جلد کے صفحہ نمبر 130 پہ وضاحت کی ہے کہ وَلَيْسَ بَيْنَ النُّبُوَّةِ وَالصِّدِّيقِيَّةِ مَقَامٌ، یعنی مقام نبوت اور صدیقیت کے درمیان کسی مقام کا فاصلہ نہیں ہے، یعنی نبوت کے فوراً بعد جو معنوی مقام آتا ہے اس معنوی مقام کا نام مقام صدیقیت کہلاتا ہے۔ اور اس کے بعد علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ بڑا پیارا جملہ لکھتے ہیں کہ جو مقام صدیقیت سے ایک قدم آگے بڑھتا ہے وہ بغیر کسی فاصلے کے مقام نبوت کے اوپر پہنچ جاتا ہے، یعنی مقام صدیقیت کے اوپر فائز ہونے کے بعد جو الہی منصب آتا ہے وہ مقام نبوت کہلاتا ہے۔ بس ان 2 سوالات کے جوابات کے بعد تیسرے سوال کی طرف آتے ہیں کہ آیا مقام جناب سیدہ زہرا کے لیے مقام جناب فاطمۃ الزہرا، پس ان 2 سوالات کے جوابات کے بعد تیسرے سوال کی طرف آتے ہیں کہ کیا یہ مقام صدیق جو نبوت کے بعد آتا ہے، کیا یہ مقام جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے؟ تو یہاں آپ کے سامنے ہمارے دیکھنے والے جتنے بھی ناظرین ہیں ان کے سامنے 2 ہی رستے ہیں۔ اس مقام کو جناب فاطمۃ الزہرا کے لیے ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس 2 آپشن ہیں۔ یا تو یہ مان لیں کہ حضرت مریم جناب فاطمہ سے افضل ہیں، تو پھر ضروری نہیں ہے کہ جناب مریم کے صدیقہ ہونے پہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بھی صدیقہ مانا جائے، ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر فاطمہ کو مریم سے افضل قرار دیا جائے، جیسا کہ ہم مصادر اہل سنت سے یہ بیان کر چکے ہیں اور اسے بارہا ثابت کر چکے ہیں کہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا حضرت مریم سے افضل ہیں، مصادر اہل سنت کو کئی بار اس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں، تو پھر حضرت فاطمہ کو صدیقہ ماننے سے کسی قسم کی فرار کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اور اسی کو علماء
اہل سنت نے اپنے مصادر میں بڑے واضح انداز میں بیان کیا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مقام صدیقیت کے اوپر فائز تھیں۔ ان مصادر میں سے چند ایک مصادر کا تذکرہ مومنین کرام کی خدمت میں کر رہا ہوں۔ ابن حجر العسقلانی نے اپنی کتاب المطالب العالیہ کی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 177 میں، اسی طریقے سے الطبرانی نے اپنی کتاب الاوسط کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 348 میں، حاکم نیشاپوری نے اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 154 پہ صحیح و سند روایت ذکر کی ہے۔ اور بھی مصادر ہیں لیکن فقط انہی مصادر کو ذکر کر رہا ہوں کہ صحیح و سند روایت یہ ذکر کی ہے کہ حضرت عائشہ یہ فرماتی ہیں کہ ما رأیت احدا قط اصدق من فاطمہ غیر ابیہا، کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ فاطمہ سے بڑھ کے کسی اور کو اتنا سچا نہیں دیکھا ہے کہ جتنی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سچی ہیں۔ اور روایت میں یہ لکھتے ہیں کہ وَكَانَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ، یعنی ان دو کے درمیان، یعنی حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ کے درمیان کوئی بات ہو گئی جس کی تحقیق کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کیا بات ہوئی ہے، تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، سلھا فإنہا لا تکذب، اے اللہ کے رسول آپ اس مسئلے کی تحقیق حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے کر لیں۔ کیوں؟ فإنہا لا تکذب، کیونکہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتی ہیں۔ تو پس میرا عالم اسلام سے یہ سوال ہے کہ جب ام المومنین کے نزدیک فاطمہ ایسی صدیقہ ہیں جو کبھی جھوٹ نہیں بولتی، تو دربار میں ان کی بات کو یہ کہہ کر کیوں رد کر دیا کہ اے فاطمہ اپنے دعوے کے اوپر گواہ لاہو۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔